حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس طرح نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں۔ جو تمہارے اپنے ہوں، تم سے پیار کرتے ہوں، ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں۔ دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے، روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرتے، رابطہ تو رکھتے ہیں، تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نظر انداز کرنے کی ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون کھوئیں گے۔ سر وہی کٹاتا ہے جو اٹھتا ہے، جھکے ہوئے سروں کو کاٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موت تو لازم ہے، لہٰذا سر اٹھا کے جیو۔ حق اور سچ کے لیے سر اٹھا کے جینا ہی اصل جینا ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ پتہ ہی انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے۔ کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے تو روزانہ 7 مرتبہ یا وہاب و پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کی خواہش ہو کہ فلاں کام کے لیے دعا اللہ کے حضور میں لازماً قبول ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یا سمیع صبح کے وقت پڑھے اور ایک تسبیح شام کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ زندگی میں خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پیمانہ دوسروں کو پرکھنے کے لیے رکھتے ہیں، جس بنیاد پر دوسروں کو اچھا یا برا کہتے ہیں، اسی پیمانے پر خود کو رکھ کر سوچیں۔ اگر اپنے بارے میں بھی وہی نتائج نکل آئیں جو دوسروں کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا پیمانہ بدل لیں۔ اس سے آپ کی اپنی اور دوسروں کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ جن لوگوں سے ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا وجدان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی کی خبر سن کر دل کو بے چینی کے پڑ لگ جاتے ہیں۔ ان کے سب دکھ سکھ وہی کی طرح ہمارے دلوں پر اترتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، بڑے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ مطلبی لوگ اپنے مطلب کے وقت آپ سے نہایت میٹھے لہجے میں بات کریں گے، جبکہ مطلب نکلنے کے بعد نہ صرف آپ کو بری طرح سے نظر انداز کریں گے بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ صرف تصویر کی مانند رہ جاتے ہیں، جس سے کوئی بھی بات کرو لیکن جواب بالکل نہیں، بس صرف خاموشی ہی ناشتی نظر آتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں اپنوں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور پھر وقت بھی نہیں ملتا اور سارے گلے شکوے سمیت قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم اس کو ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا، وہ ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم، محبت ہم نبھا نہیں سکتے
نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہمیں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں ہے، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی ہم کو خبر نہیں ہے، حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، موت ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا، کدھر کھو گیا ہمارا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو، جب تمہیں صبر کا ہی نہیں پتہ تھا، اللہ پر یقین کے راستے کا ہی نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے یہ سب سکھانے کے لیے تمہیں اس وقت سے گزارا ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم خوش ہو یا پھر کسی بھی تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ نہ جانے کس طرح کا عشق کر رہے ہیں ہم، جس کے ہو نہیں سکتے اس کی وفا میں مر رہے ہیں ہم۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات اور اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی، یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو